السلام علیکم جی۔ یہ ویڈیو ہے ہماری نیشنل بینک آف پاکستان کی گروپ ڈسکشن کے حوالے سے۔ کافی سارے کینڈیڈیٹس کو میلز آئی ہوئی ہیں تو گروپ ڈسکشنز ہونی ہیں، اور اس سے پہلے میں جینڈر ڈائیورسٹی کے ٹاپک پہ کل ویڈیو بنائی تھی۔ اگر کسی کا ٹاپک جینڈر ڈائیورسٹی ہے تو وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے، اور کچھ اور ٹاپکس بھی کمنٹس کے اندر بھی مجھے پتہ چلا، کہیں سوشل میڈیا سے بھی مجھے پتہ چلے جو کینڈیڈیٹس کو تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ 2-3 ٹاپکس ہیں، ہم تینوں پہ اس کے اندر بات کریں گے ویڈیو کے اندر۔ سب سے پہلے اگر تو کوئی بگنر ہے جس کو نہیں پتہ گروپ ڈسکشن کا، تو ان کے لیے میں کوئکلی بتا دوں کہ ٹاپک آپ کو ای میل کے اندر دیا گیا ہوگا، اور آپ کو کہا گیا ہوگا کہ اس کے فیور میں یا اس کے اگینسٹ آپ نے بولنا ہے، یا فیور میں ہوگا یا اگینسٹ ہوگا، ایک چیز ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کی یہ جو گروپ ڈسکشن ہے یہ زوم کے اوپر ہوگی، اس کے اندر آپ کو لنک بھی دیا گیا ہوگا اور ایک پاسورڈ دیا گیا ہوگا جو آپ نے لگا کے جو ٹائم آپ کو دیا ہوا ہے اس ٹائم پہ آپ نے جوائن کر لینا ہے۔ اور اوپر آپ کا سیریل نمبر لکھا گیا ہوگا، یعنی کہ وہ ٹرن ہے آپ کی، وہ باری ہے آپ کی جس باری پہ آپ نے بولنا ہے۔ اور میکسیمم 2 منٹس کا ٹائم ہوتا ہے ہر کینڈیڈیٹ کے لیے، آپ نے بولنا ہوتا ہے، آپ نے اپنی بات سمجھانی ہوتی ہے۔ تو پریپیئر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو بھی آپ کا ٹاپک ہے اس کو گوگل سے یا یوٹیوب سے یا کسی بھی یعنی کہ پلیٹ فارم سے آپ سرچ کریں، اس کے ریلیٹڈ آپ ڈیٹا نکالیں، اس کو پھر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آپ اس کو 2 بار 3 بار 4 بار جتنی مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا ٹاپک ہے کیا۔ پھر آپ کو جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ان کو آپ رائٹ ڈاؤن کر لیں، پوائنٹس بنا لیں اپنے کہ میں نے ان پہ بات کرنی ہے، اور پوائنٹس وہ بنائیں جو آپ اگلے بندے کو سمجھا بھی سکتے ہوں۔ بیسیکلی آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے گروپ ڈسکشن کے اندر، ایک قسم کی پریزنٹیشن ہے، اور آپ نے اپنی بات اگلے بندے کو سمجھانی ہے۔ تو اس کے لیے جو چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی وہ آپ ایزیلی سمجھا سکیں گے۔ اچھا جی، تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں 3 ٹاپکس جو ہیں وہ میری نظر سے گزرے۔ پہلا ہے ڈیجیٹل بینکنگ ہیز اے نیگیٹو امپیکٹ آن کسٹمر بینکر ریلیشن شپ۔ دوسرا ٹاپک تھا KYC اور AML-CFT سے ریلیٹڈ، اور تیسرا ٹاپک ہے نالج از مور امپورٹنٹ دین اسکلز۔ ان تینوں پہ ہم شارٹلی بات کریں گے، تھوڑا کوئک ذرا، تاکہ زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ اب جس کا جو ٹاپک ہے وہ ویڈیو کا وہ والا پورشن دیکھ لے گا۔ سب سے پہلے جی، ڈیجیٹل بینکنگ ہیز اے نیگیٹو امپیکٹ آن کسٹمر بینکر ریلیشن شپ۔ اگر میں ہوں تو میں کس طریقے سے بات کروں گا، یا کون سے پوائنٹس ہوں گے میرے۔ سب سے پہلے تو جی یہ سمجھ لیں کہ ڈیجیٹل بینکنگ ہے کیا۔ ڈیجیٹل بینکنگ مینس کہ آن لائن بینکنگ، گھر بیٹھے، یعنی آن لائن ایپس کے تھرو جو آپ لوگ بینک کے جو فنکشنز ہیں یا بینک کے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے پرفارم کر لیتے ہیں، دیٹ از ڈیجیٹل بینکنگ۔ ٹھیک ہے جی، اس سے اب ہوتا کیا ہے، نیگیٹو امپیکٹ کس طریقے سے پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو جب ڈیجیٹل بینکنگ عام ہو جائے گی، لوگوں کے موبائل میں وہ ساری سہولیات اویلیبل ہوں گی، اور وہ سارا کچھ جو ہے اپنی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ موبائل سے ہی کر لیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ظاہری بات ہے جس برانچ کے اندر یا جو برانچ بینک کی لاس میں جا رہی ہوگی تو لازمی بات ہے وہ برانچز کلوز ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، بینک اپنا نقصان تو کبھی بھی نہیں کرے گا، تو فزیکل جو برانچز ہیں ان کی تعداد کم ہونے لگ جائے گی ڈیجیٹل بینکنگ بڑھنے کی وجہ سے۔ پھر کیا ہے کہ ڈیجیٹل بینکنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایپس ہیں، پھر ٹیکنیکل ساری چیزیں ہیں، اس پہ ٹیک ریلیٹڈ ایشوز بھی آتے ہیں اس کے اندر، یہ بھی ایک اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے۔ پھر بعض اوقات آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایپس جو ہیں وہ ٹائملی رسپونڈ بھی نہیں کرتی، تو اس میں آپ نے کوئی ایسا ٹاسک پرفارم کرنا ہو، کسی کو ارجنٹ آپ نے کچھ بھیجنا ہو یا منگوانا ہو، اور ایپ ورک نہ کر رہی ہو یا سروس ڈسٹرپٹ ہو رہی ہو، تو وہ بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے، اور اس سے ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن یا جو بھی بینک ہے اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ نیکسٹ ہی مینٹیننس، اب دیکھیں ٹیک ریلیٹڈ، اب جب بینکس جو ہیں وہ ڈیجیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے اور اپنی ایپس کو لانچ کرنا شروع کر دیں گے، سب سے پہلے تو جو ایپ ڈیولپمنٹ ہے اس پہ کتنے چارجز آتے ہیں، اور پھر ٹائم ٹو ٹائم اس کی مینٹیننس جو ان کو کرنی پڑتی ہے، اس پہ بھی ظاہری بات ہے وہ ٹیکنیکل ٹیم ہائر کرتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئرز بینک اب ہائر کرتے ہیں ڈیجیٹل بینکنگ کے لیے، تو یہ چیزیں اور مینٹیننس کاسٹ جو ہے وہ بینک کی کتنی بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب کسٹمر کو ساری چیزیں اس کے گھر پہ یا اس کے موبائل میں ہی ملنا شروع ہو جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر کا فلو جو ہے وہ فزیکل فلو جو ہے یا کسٹمر کی پریزنس جو ہے برانچز کے اندر وہ کم ہو جاتی ہے۔ کسٹمر جب، لازمی بات ہے جب اس کا کام گھر بیٹھے یا موبائل پہ ہی ہو سکتا ہے تو وہ برانچ میں کیوں جائے گا یا لائن میں کیوں لگے گا۔ تو
کسٹمر کا جو فلو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور کسٹمر کا فلو کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھیں بینکس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر جب جاتے ہیں تو ان کے ساتھ سٹاف کی گپ شپ ہوتی ہے، تو سٹاف، لازمی بات ہے، سٹاف کو کوئی ٹارگٹ ملا ہے تو سٹاف ان سے بات کرتا ہے کہ سر آپ کی نظر میں کوئی بندہ اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہو، کوئی بندہ اپنی انشورنس کروانا چاہتا ہو تو ہمیں بتائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب کسٹمر آتے ہیں تو ان کے ہمارے یہاں تعلق واسطہ بہت چلتا ہے، تو ان کے تعلق سے آپ کو نئے لوگ ملیں گے، آپ کو وہ بتائے گا جی فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، جی فلاں کا آپ اکاؤنٹ کھول لیں، فلاں کو ایسے کر لیں، فلاں کو ایسے کر لیں۔ تو جب فزیکلی کسٹمرز آتے ہیں بینک کے اندر، برانچ کے اندر، تو ان کے تعلق واسطے سے نئے کسٹمرز، نئے اکاؤنٹس بھی آتے ہیں برانچ کے اندر، تو اس سے ان دی اینڈ جو ہے وہ آرگنائزیشن کو، بینک کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب کسٹمر کا فلو ہی کم ہو جائے گا، تو آپ کے پاس نیو اکاؤنٹس، نیو کسٹمرز یا واک ان کسٹمرز وہ بھی کم ہو جائیں گے۔ نیکسٹ پھر دیکھیں، جب کسٹمرز کم ہو جائیں گے تو ان دی اینڈ کیا ہوگا کہ بینک کے ڈپازٹ بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب بینک کو اپنا ڈپازٹ بڑھانا ہے، جب اس کے پاس نئے کسٹمر ہی نہیں آ رہے تو اس کا ڈپازٹ کیسے بڑھے گا؟ نئے لوگ آئیں گے، پیسے رکھیں گے، بینک کا ڈپازٹ بڑھے گا۔ جب وہ آئیں گے ہی نہیں تو بینک اپنا ڈپازٹ کیسے بڑھائے گا؟ پھر سروس جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ سروس کیسے لمیٹڈ ہو جاتی ہے کہ یعنی آپ نے زیادہ، جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ زیادہ تر ہمارے جو کسٹمر ہیں وہ ڈیجیٹل بینکنگ پہ انحصار کر رہے ہیں، تو آپ کی جو برانچ کی سروس ہے جو وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ہے آن لائن فراڈز کا سسٹم بہت، اب جب بینکس جو ہیں وہ ایپس کے اوپر اتنا کام کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے جو فراڈیے ہوتے ہیں وہ بھی اتنا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہیک کیسے کرنا ہے، اور فراڈ کے نئے سے نئے طریقے جو ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں۔ جس بینک میں پہلے تھا وہاں پہ اس طریقے سے ہوا کہ نئی بینک کی ایپ لانچ ہوئی تھی، نئی، اس کے پروموشن چل رہے، اس کے تھرو کسی خاتون کسٹمر سے فراڈ ہو گیا، تو وہ کیا ہوا کہ بینک کے اندر آ گئی، برانچ کے اندر آ گئی، اور ادھر انہوں نے آ کے بتایا کہ اس طریقے سے میری زندگی کی جو ساری جمع پونجی تھی وہ اس طریقے سے فلاں نے کال کی اور میں نے اس کو یہ بتایا تو وہ لے گئے۔ تو آپ کی ایپ سیف نہیں ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی ایپ سیف نہیں ہے، تو ہمارے پیسے جو ہیں وہ کوئی لے گیا، فراڈ کر کے لے گیا۔ تو حالانکہ غلطی ان کی اپنی بھی تھی، اور سمجھ نہیں تھی ان کو، اتنا نئی ایپ تھی، یوز کرنے کی سمجھ نہیں تھی، تو ہو گیا ان کے ساتھ۔ تو خیر، جس اگلے اکاؤنٹ کے اندر وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے ان کو کہہ کے رکوا کے وہ پیسے تو کسی طریقے سے ان کے ریٹریو کر لیے، خیر وہ بچ گئی، ان کی قسمت میں تھا وہ بچ گئی، تو اس طریقے سے ان کے پیسے بچ گئے۔ تو لیکن ان کی نظر میں یہ تھا کہ شاید یہ بینک جو ہے نا یہ ہمارے پیسے لٹوا رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ بینک کی ریپوٹیشن اس سے خراب ہوتی ہے، اور وہ آگے کسی کو ریکمینڈ بھی نہیں کریں گے۔ وہ تو کہیں گے کہ جی اس بینک میں پیسے رکھیں گے تو آپ کے پیسے چوری ہو جائیں گے، میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ اس بینک کی ان دی اینڈ جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ جو چیز فاسٹ ہوتی ہے، اب یہ ڈیجیٹل بینکنگ طریقہ تو بہت فاسٹ ہے، لیکن اس کے اندر ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، کچھ فائدے ہیں تو کچھ نقصان بھی ہیں اس کے۔ تو یہ فراڈ والا جو ہے اس کے اندر، ڈیجیٹل بینکنگ کے اندر بہت سا نقصان ہے، اور ہمارے ہاں لوگ یوزلی جو ہے لالچ کہہ لیں یا کسی اور طریقے سے وہ اس میں پھنس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے۔ ٹاپک ہے جی ہمارا نالج آف KYC اینڈ AML/CFT از امپورٹنٹ ان بلڈنگ ریلیشن شپ ود کسٹمر۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں KYC کیا ہوتا ہے۔ KYC اسٹینڈس فار نو یور کسٹمر۔ نو یور کسٹمر مینس جب بھی کوئی نیا کسٹمر آپ کے پاس آیا ہے تو آپ کو، اگر آپ نے اس کا اکاؤنٹ کھولنا ہے، وہ آپ سے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے برانچز نے وزٹ کی ہے، تو آپ نے ہر طریقے کی جو فارمیلٹیز ہیں ان کو پورا کرنا ہے، یعنی اس کا بزنس پروف چاہیے، اس کا اگر وہ سیلریڈ پرسن ہے تو اس کی سیلری کا پروف چاہیے، مطلب ہر طریقے سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کہاں سے پیسے آئیں گے، کس وجہ سے آئیں گے، اور یہ کس کو بھیجے گا، اور ان کا مقصد کیا ہوگا، یعنی پیسے کا جو استعمال ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور ٹرانزیکشنز کا پرپز بھی آپ نے دیکھنا ہے، یہ سارا کچھ دیکھنا ہے۔ اور پھر اگر کسی اکاؤنٹ کی آپ فارمیلٹیز پوری نہیں کرتے، اسپیشلی جو اکاؤنٹ اوپننگ آفیسر ہوتا ہے، اگر وہ فارمیلٹیز پوری نہیں کرتا یا کوئی ڈاکومنٹ مس ہوتا ہے تو اس پہ مختلف طرح کی ڈسکرپنسیز جو ہیں وہ لگ کے وہ اکاؤنٹ واپس ہو جاتا ہے۔ یعنی جب تک آپ اس کا سارا پروسیس مکمل نہیں کریں گے تب تک وہ اکاؤنٹ فلی فنکشنل بھی نہیں ہو سکتا، اوپن بھی نہیں ہو سکتا۔
नेक्स्ट AML CFT है। AML मीन्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड CFT मीन्स काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म। अब ये लॉज कब बने? पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि दहशतगर्दी एक वक्त था जब बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो तब ये अमेंड्स करके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज भी बने जब करप्शन हो रही थी और पाकिस्तान का जो पैसा था, ब्लैक मनी जो है वो यहाँ से जा रही थी और वाइट हो के वापस आ रही थी और सारा कुछ, और ये टेररिज्म के अंदर भी फाइनेंस हो रहा था, पैसे जा रहे थे। तो उस तरीके को काउंटर करने के लिए फिर पाकिस्तान ने कुछ लॉज बनाए। और लॉज क्यों बनाए? पाकिस्तान उस वजह से चला गया FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर। FATF की जब ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया तो पाकिस्तान पे मुख्तलिफ तरह की सैंक्शंस हो गई कि आपके यहाँ करप्शन भी हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, और यानी कि दहशतगर्दी को भी फाइनेंस किया जा रहा है, तो उस पर आप कानून साजी करें, तब तक आप लोग ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकते। तो उस पर पाकिस्तान ने फिर ये कानून साजी की इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर। तो उससे क्या हुआ, FATF की ग्रे लिस्ट में जाने के बाद बैंकिंग पे ज़रा, क्योंकि ये अकाउंट्स के थ्रू हो रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग लाजमी बात है, अकाउंट्स के थ्रू ही हो रही होती है, बेनामी अकाउंट्स होते हैं, कुछ होता है। तो बैंकिंग, उससे क्या हुआ कि बैंकिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई और एम्प्लॉयज़ के ऊपर काफ़ी सारा कुछ आ गया। अब एम्प्लॉयज़ का काम बढ़ गया। अब क्या हो गया कि जो बैंकिंग पहले तो एक सादा से प्रोसेस होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैंकिंग कम्प्लेक्स होना शुरू हो गई, फिर बायोमेट्रिक का सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। अब आप, अगर आप में से कोई जाता है बैंक से पैसे निकलवाने, किसी और के आप पैसे निकलवाने चले जाएं, तो आपको 100 तरह के वो सवालात और वेरिफिकेशन, नादरा वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और हर तरह की वेरिफिकेशन, और ईच एंड एवरी प्रूफ जो है वो आपका साथ लगता है, आपके NIC की कॉपी लगती है, आपके सिग्नेचर और सारा कुछ। इससे ये हुआ, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए फिर बैंकिंग को मज़ीद कॉम्प्लेक्स कर दिया गया। बैंकिंग में ज़रा एम्प्लॉयज़ का काम बढ़ गया कि उनको सारी चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं, रिपोर्ट भी करनी पड़ती हैं। फिर जब बैंक अकाउंट जब कस्टमर का आपने खोल लिया तो उसको आपने मॉनिटर भी करना होता है। मॉनिटर इस तरीके से करना होता है कि उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को आपने देखते रहना होता है। कोई आपको सस्पेक्ट ट्रांजैक्शन नज़र आती है, आपको लगता है कि यार इसके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा कहीं से जा रहे हैं और ये काम भी नहीं इतना ख़ास, अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा सैलरीड पर्सन है, उसका सैलरीड अकाउंट है, उसकी अकाउंट के अंदर लाखों रुपए आना शुरू हो जाएं, तो लाजमी बात है वो उसके अकाउंट को मशकूक बनाता है वो चीज़, कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आने लगे हैं। तो ऐसी चीज़ को आपने मॉनिटर भी करना है और फिर उसको बर वक्त रिपोर्ट भी करना होता है। ऐसे अकाउंट्स को आपने बर वक्त हेड ऑफिस को रिपोर्ट करना होता है, यानी यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी, गफलत नहीं करनी, और इन अकाउंट्स को आपने रिपोर्ट भी करना होता है। फिर रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। अब रिस्क भी 3 तरह के होते हैं, लो रिस्क होता है, मीडियम रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है। जो हाई रिस्क होता है अकाउंट, हाई रिस्क अकाउंट जो होता है, उसको तो आपने फ़ौरन से पहले जो है ना वो रिपोर्ट कर देना होता है हेड ऑफिस को। फिर आप देखें कि ऑडिट को भी आपने मद्देनज़र रखना होता है। अकाउंट आपने जब कभी भी ऑडिट आएगा आपके पास, आपकी ब्रांच के अंदर, तो वो जब वॉचर्स निकालते हैं तो उनका काम यही है, उनको नज़र आ जाता है कुछ ऐसी सस्पेक्ट ट्रांजैक्शन उनको नज़र आएंगी, तो सबसे पहले जो है ना वो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर से या टेलर्स जो हैं, जो कैश के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनसे सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि ये किस तरीके की ट्रांजैक्शंस हैं और आप लोग क्या करते हैं कि आपने इसको मॉनिटर नहीं किया, इसको आपने हाईलाइट नहीं किया। तो ये मुख्तलिफ तरह के ऑडिट ऑब्जेक्शंस लगते हैं, और ऑडिट ऑब्जेक्शन लगने की सूरत में फिर क्या होता है, स्टेट बैंक की कुछ रेगुलेटरी पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ के तहत फिर आपको, अगर तो छोटी मोटी कोई मिस्टेक आपसे हुई है ब्रांच के स्टाफ से, तो फिर तो स्टेट बैंक की तरफ से पेनल्टीज़ हैं, जुर्माने हैं जो लगते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी मिस्टेक आपसे हुई है, बड़ी मिस्टेक यानी कि जो फ्रॉड के ज़ुमरे में आती है इस तरीके से, फिर आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग कोर्ट्स हैं जिनके अंदर केसेस चलते हैं और फिर सारा कुछ जुडिशल मामलात होते हैं इसके अंदर। तो अब आप देखें कि एक एम्प्लॉय जो चंद हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, वो अपने आप को इतना क्यों, इतने मामलों के अंदर क्यों फंसाएगा? छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो इंसान माजरत भी कर लेता है और फिर उससे रफ़ा दफ़ा भी हो जाती है चीज़। लेकिन अगर कोई आप फ्रॉड के मुर्तकिब हुए हैं या आप संगीन गफलत हुई है आपसे, तो उस पर ज़ाहिर बात है फिर बैंक तो, उसके पास तो राइट होता है कि आपको फिर एम्प्लॉय को, यानी उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। और फिर इस तरीके से, यानी जो चीज़ आपकी ड्यूटी के अंदर शामिल है, आपने ड्यूटी भी अपनी अच्छी तरीके से नहीं की।
نیکسٹ پھر ہمارے پاس ٹاپک ہے جی نالج از مور امپورٹنٹ دین اسکل. یہ تو بڑا ہی سمپل سا یعنی ٹاپک ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں ذرا. اب نالج اور اسکل کیا چیز ہے؟ نالج کو آپ کاؤنٹ کریں کہ ایک بکش جو ہے نا، بکش نالج جسے آپ کہتے ہیں، یعنی کہ تھوریٹیکل نالج. اسکل جو ہے وہ ایک پریکٹیکل نالج ہے. اب یہ دیکھیں ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے یا ہم جس ایجوکیشنل سسٹم کے اندر ہیں اس کے اندر تو یعنی بکش نالج پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. اسکلز یا تھیوریٹیکل نالج تو دیا جاتا ہے، لیکن جو اسکلز ہیں، یہ جو پریکٹیکل ہے، پریکٹیکلی ہم لوگ اتنے ساؤنڈ نہیں ہوتے. خیر، اب ٹاپک جو ہے اس میں آپ نے کہنا ہے کہ نالج از مور امپورٹنٹ دین اسکل، یعنی کہ آپ نے جس نے تو فیور میں بولنا ہے تو اس نے یہ بتانا ہے کہ نالج زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس نے اگینسٹ بولنا ہے اس نے بتانا ہے کہ اسکل زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو نالج کی اگر بات کی جائے تو نالج دیکھیں آپ کو ہسٹری کے اندر ملے گا. جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. سیک نالج ایون اف یو ہیو ٹو ٹریول ٹو چائنا. یعنی کہ علم پہ زور دیا گیا، نالج پہ زور دیا گیا ہمارے نبی کی طرف سے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اسکل سیکھو، انہوں نے کہا کہ آپ نالج تلاش کرو، علم تلاش کرو. اور ہسٹری کے اندر جہاں بھی آپ دیکھیں گے، ہسٹری کے اندر سکلز کا کہیں مینشن نہیں ہوگا، ہسٹری کے اندر ہمیشہ نالج کا مینشن ہوگا کہ نالج حاصل کرو، نالج. نیکسٹ پھر آپ دیکھیں کہ نالج جو ہے نا اس سے ہی آپ کو سکسیس ملتی ہے. سکسیس کس طریقے؟ اب آپ بڑے بڑے لوگ دیکھ لیں، بل گیٹس کو دیکھ لیں یا اسٹیو جابس کو دیکھ لیں یا ویکیپیڈیا کے اس کو فاؤنڈر کو دیکھ لیں، کسی بھی بڑے آدمی کو دیکھ لیں، نالج ہے ان کے پاس. نالج ہے تو نالج ہی پھر آگے آپ کے لیے راستے بناتا ہے. نالج سے ہی پھر آپ کو یعنی ایک چیز کے بارے میں آپ کو علم ہے نا، تو پھر اس چیز کے سلوشنز بھی آپ کو خود ہی آئیڈیاز آتے ہیں آپ کو. پھر اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص، اب آپ اپنی کمیونٹی کے اندر آ جائیں. ایک شخص ہے جس نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے، ایک دوسرا شخص ہے جو ایک شاپ کے اوپر مکینک ہے. اب جس نے مکینکس کو پڑھا ہے، یعنی جو مکینیکل انجینئر ہے جس نے مشینز کو پڑھا ہے وہ شخص، اور ایک جس نے بس یعنی کہ سیکھا ہے چیزوں کو کرنا، کیا وہ شخص دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جس نے 4 سال کی 5 سال کی ڈگری لی ہے اور ایک جس نے 6-7 ماہ لگا کے کام سیکھا ہے، وہ کہ اس کا بھی یعنی اپریشیٹ تو اس کی اسکل ہے، اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن وہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے. یعنی کہ جس کے پاس نالج ہے یا جس کے پاس اسکل ہے وہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے. امپورٹنس تو دونوں کی اپنی اپنی ہے لیکن دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے ایک مستری اور ایک سول انجینئر برابر نہیں ہو سکتا. جس نے 4 یا 5 سال لگا کے تعلیم حاصل کی ہے، ظاہری بات ہے وہ ایک سائنس ہے. انجینئرنگ بھی ایک سائنس ہے، یہ جو بھی آپ اسٹڈی کرتے ہیں وہ ایک سائنس ہے، اس کے اندر آپ کو پڑھایا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو پریکٹیکل نالج ہے وہ یوزلی زیادہ جگاڑ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم لوگ طریقے نکال لیتے ہیں، جگاڑ نکال لیتے ہیں کہ اس کو ایسے کر لیتے ہیں. حالانکہ شاید آپ دیکھیں جب کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے تو مستری اپنے طریقے سے جگاڑ لگا لیتے ہیں، حالانکہ وہ انجینئرنگ کے حساب سے اتنے پرفیکٹ نہیں ہوتے یا ان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم وقتی طور پہ گزارا کرنے کے لیے وہ جگاڑ لگا لیتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو اسکل ہے اس کو اس طریقے سے جسے کہتے ہیں نا یوز کیا جاتا ہے. نالج جو ہے نا وہ آپ کو لیڈ کرے گا کہ آپ یعنی سولوشنز کی طرف آپ کو لیڈ کرے گا. آپ سے یعنی اگر آپ کے پاس کسی چیز کا اچھا نالج ہے تو آپ کو یعنی اس چیز کا سولوشن آٹومیٹکلی مل جائے گا. تو نالج اور اسکل والے دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے. ہاں البتہ اسکل بھی ضروری ہے. اگر کسی نے اسکل کے فیور میں آرگومنٹ دینے ہیں تو اسکل بھی بہت ضروری ہے، ہونی چاہیے. ہمارے یہاں صرف بکش نالج بھی انف نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو پالش بھی کرنا ہے، آپ نے اس نالج کو کسی یوز کے اندر بھی لانا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اسکل نہ ہونے کی وجہ سے اب دیکھیں یوزلی ہماری کمیونٹی کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بے روزگار ہیں. صرف یہی کہ ان کے پاس نالج تو بہت سارا ہے لیکن اپنے اس نالج کو وہ آگے ٹرانسفارم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اسکل ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو یہ دونوں ایسپیکٹ سے آپ لوگ دیکھ لیں گے. تو یہ تھے جی میرے کچھ پوائنٹس. باقی آپ لوگ گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو بہت سارا ڈیٹا مل جائے گا. اور بیسٹ آف لک آپ کی گروپ ڈسکشن کے لیے.